صحرا خاموش کھڑا ہے، مگر اس کی ریت میں ایسی داستانیں دفن ہیں جو صدیوں سے انسان کو سبق سکھاتی آ رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس زمینی جنت کی جس کی تعمیر نے ایک قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہے تکبر کی چکا چوند، عذاب الہی کی ہولناکی اور اس ارم ذات العماد کی جس کے آثار آج بھی صحرا کی ریت میں دفن ہیں۔ شداد بن عاد، قوم عاد کا فرمانروا، ایک ایسی قوم جو اپنی زبردست طاقت کے لیے مشہور تھی۔ قرآن پاک میں شداد کے اس شاندار شہر کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ستونوں والا شہر۔ یہ شہر اپنی منفرد تعمیر کے لیے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے اس شہر کو 300 سال کی طویل مدت میں تعمیر کروایا، جس میں ہر طرف سونے کے محل چمک رہے تھے جن کے دروازے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ باغات میں ایسے درخت لگائے گئے تھے جن پر جواہرات کے پھل لٹک رہے تھے۔ یہ شہر شداد کے خوابوں کی تعبیر تھا، ایک ایسی زمینی جنت جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے۔ لیکن شداد کو خبر نہ تھی کہ یہ شان و شوکت عارضی ہے اور جلد ہی اسے ایک ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شداد کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاتا اور اسے اپنی طاقت کا ثبوت سمجھتا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، ہم سے طاقتور کون ہے؟ شداد نے اپنے آپ کو خدا کا مقام دینے کی کوشش کی۔ ایک دن جب وہ اپنے وزراء اور درباریوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعلان کیا، یہ میری جنت ہے جسے میں نے اللہ کے بغیر بنایا ہے۔ قوم عاد بھی شداد کے غرور میں شریک ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا جو انہیں اللہ کی طرف بلانے اور شداد کے ظلم سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن جب انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی آزمائش سخت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہی اعمال کے نتائج بھگتنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شداد اور اس کی قوم کے تکبر نے آسمان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب نازل کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 8 دن تک تیز اور ہلاکت خیز ہوائیں چلتی رہیں۔ یہ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ لوگوں کو اڑا کر پہاڑوں سے ٹکرا دیتی۔ شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ اپنے محل میں موجود تھا کہ ہواؤں نے اس کے محل کو زمین بوس کر دیا۔ شداد اور اس کی قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح شداد کی بنائی ہوئی جنت اس کی قبر بن گئی۔ شداد کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جہاں شداد کی قوم آباد تھی، وہاں صرف ایک وسیع و عریض صحرا ہے جسے صحرائے الحقاف کہتے ہیں۔ یہ صحرا اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو زمین میں آباد کیا اور انہیں قوم عاد کی طرح بنایا۔ شداد کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر اور غرور انسان کو کس طرح برباد کر دیتے ہیں۔ شداد کی کہانی ایک ایسی حقیقت ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ اس وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شداد کی طرح اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتے ہیں اور اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ شداد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری کو اپنانا چاہیے اور کبھی بھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی مفید لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ شداد کی کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم اور ترقی کا مقصد صرف دولت اور شہرت کمانا نہیں ہے،
बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए काम करना भी है। जब हम अपने इलाकों में स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं, जब हम गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं, तो हम शद्दाद की गलतियों से सबक सीखते हैं। याद रखें, इज्जत और शोहरत अल्लाह की है और वो ये किसी को चाहे तो देता है और किसी से चाहे तो छीन लेता है। हमें हमेशा अपने आप को अल्लाह के सामने हकीर समझना चाहिए और इसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। हमें दुनिया में ऐसे काम करने चाहिए जिनसे लोगों को फ़ायदा हो और हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।